بات کر لیتے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما. تھینک یو سو مچ جوائننگ اس اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اب پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. آج CEC ہے اور اس سے پہلے 27 دسمبر کے بعد جلسے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کافی ایک وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہے ایجنڈے میں آج ویسے CEC میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل CEC کی آج میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور جو حالات ہیں آج کل کے اور الیکشن کے حوالے سے اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور جو بھی فیوچر کا وہ سیٹ اپ ہے یا عمل ہے اس کو بھی طے کیا جائے گا. آپ نے بات کی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کافی عرصے سے فیلڈ میں موجود ہے. آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خیبر پختونخوا میں 9 کنونشنز کیے، ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا، پھر لاہور ہائی کورٹ بار میں آئے، پھر بلوچستان میں ہم نے یوم تاسیس منائی. ابھی 27 دسمبر کی جو ہے ہماری محترمہ کی شہادت کی برسی ہوئی. ابھی وہ لاہور میں موجود ہیں اور ہمارے جو ابھی جو الیکشن جو کمپین ہے وہ ہم نے کک آف کی ہے 27 دسمبر کو. اور باقی ساؤتھ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں جلسے کرنے جا رہے ہیں، ان کو بھی آج فائنلائز کیا جائے گا. اور ہم تو اپنے الیکشن موڈ میں اور اپنے کمپین میں ہیں. ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ بورڈز میٹنگ بھی شروع ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ انٹرویوز اور ٹکٹ فائنلائزیشن تقریباً آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے. تو ہماری تو ایکٹیویٹی تقریباً فائنلائزیشن ہے اور ہم اپنے الیکشن موڈ میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر تیاری ہے اور اس حوالے سے ہم اجلاس بھی ہوتے دیکھ رہے ہیں، جلسے بھی ہوتے دیکھ رہے ہیں، مگر ایک ماحول بن جاتا ہے کہ الیکشن اب تو باقاعدہ کاغذات نامزدگی بھی فائل کر دیے گئے ہیں، نامینیشن فائل کر دیے گئے ہیں. اس کے باوجود وہ ایکٹیویٹی جو گلی محلوں میں جگہ جگہ ایک ہائپ ہوتی ہے، ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے الیکشن کی، وہ ابھی تک نہیں دکھ رہے. اب دن ہی کہتے ہیں کنڈی صاحب. باقی پارٹیوں کے حوالے سے بھی پوچھ رہی ہوں آپ سے. میرے خیال میں ابھی گیما گیمی جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکی ہے اور لوگوں کی جو ہے جیسی میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹیں تقسیم ہو جائیں اور ان کے ایوارڈ ہو جائیں، کیونکہ مختلف جگہوں پہ پارٹی کے لیے مختلف لوگوں نے اپلائی کی ہے، ان کی فائنلائزیشن بھی تقریباً فائنل سٹیج پہ ہے. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپین شروع ہو جائے گی. باقی جماعتوں کے حوالے سے تو مجھے نہیں پتا کہ PMLN جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، ان کی تو آج کل کوئی ایکٹیویٹیز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. صرف ہم ان کی بورڈز کی میٹنگ اور قوم سے خطابی لیڈروں کے دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف میں جس صوبے سے میرا تعلق ہے، مولانا صاحب ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے جا رہا ہوں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے امیدوار ہوں. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت بنانے جا رہا ہوں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مت کراؤ. جب آپ کہتے ہیں کہ میں حکومت بنانے جا رہا ہوں اور الیکشن بھی نہ ہو تو کیسی حکومت بنے گی؟ کہا کنڈی صاحب انہوں نے ایسا؟ امن و امان ایک ریزن ہے، بٹ یہ بات کہہ دینا کہ جی نہیں ہونے چاہیے، آگے بڑھا دیں، یہ کیا اس کے پیچھے لاجک آپ کو نظر آتا ہے؟ لیکن صدف 2007 میں جو ہے وہ محترمہ کی شہادت ہوئی اور 2008 میں ہم نے الیکشن لڑا، 2013 میں بھی ہم نے الیکشن لڑا، 2018 میں بھی الیکشن لڑا. اس وقت بھی پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں حالات کو اتنے سازگار نہیں تھے. آپ اگر دیکھیں کہ بلور صاحب کی شہادت ہوئی یا اکرام گنڈپور صاحب کی شہادت ہوئی، ہمارے سابق وزراء تھے. اللہ نہ کرے، ہم دعا گو ہیں ہر پولیٹیکل لیڈر کے لیے، ہر پولیٹیکل ورکر اور کے لیے، ہر پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو عوام مینڈیٹ نہیں دینا چاہتی، اس لیے وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں. اور پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے کنڈی صاحب کے ہیں آپ کے گرائی وہ، لیکن وہ ہمیشہ ریلیونس رکھتے ہیں، یعنی کہ جب بھی الیکشن ہو جائیں ان کی پارٹی کی پوزیشن جو بھی ہو لیکن کشمیر کمیٹی یا کچھ نہ کچھ ان کو مل ہی جاتا ہے. تو پھر یہ دوری کی وجہ کیا؟ پھر یہ راہ فرار بقول آپ کے کیوں؟ کہہ رہے ہیں عوام، آپ نے کہا عوام مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں، مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جب انہوں نے 16 مہینے حکومت کی یا اس کے بعد بھی ان کی نگراں حکومت میں خیبر پختونخوا میں ان کے سیٹ اپ میں بہت سے وزراء موجود تھے. آج بھی ان کا گورنر موجود ہے اور گیلا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے ہمارے اس وقت بھی، لیکن کیا انہوں نے جب حکومت میں تھے یا نگراں حکومت کی تھی یا ان کے آج گورنر بیٹھے ہیں، انہوں نے امن و امان کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئی؟ میں تو نہیں دیکھی ٹی وی پہ. آپ نے اگر دیکھے ہوئی گورنر نے کوئی میٹنگز بلائی ہوں، بات چیت کی ہو، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہو یا کوئی اور چیزیں کی ہوں، وہ بھی نہیں ہوئی. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے حالات 2013 میں بھی خراب تھے، 2007 میں بھی خراب تھے، 8 میں 2018 میں بھی خراب تھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی، لیکن الیکشن ہوئے. افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، الیکشن ہوئے. ہم 1 گھنٹہ بھی الیکشن ملتوی نہیں چاہتے پاکستان پیپلز پارٹی.
اس وقت مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کیوں الیکشن ملتوی چاہتی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہیں وزیر اعظم یا عہدے ان کو مل سکتے ہیں تو وہ نہیں مل سکتے. آپ کو عہدے ملنے ہیں, آپ کو سیٹیں ملنے ہیں عوام کے مینڈیٹ سے. یہ آپ کا تجزیہ ہے کنڈی صاحب, یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ سوچ ہے کہ نوٹیفیکیشن سے تو واقعی عہدے نہیں مل سکتے؟ یہ تو بالکل آئین کے اگینسٹ ہے. نہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہ ہو اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں تو الیکشن کے بغیر آپ کیسے حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ آپ ادھر کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں الیکشن بھی نہ ہو, تو پھر یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ میرے خیال میں نئے سال کا سب سے پہلا مذاق تو یہ ہے. اور تو نون لیگ کی جو ایک آخری جو نااہلی والا معاملہ ہے وہ ان کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے, جیسے فیصلہ پورا آ جاتا ہے اس کا, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ان کے لیے, اب تو کوئی ہرڈل نہیں رہے قانونی, پھر کیوں دیکھیں مجھے بتائیں کہ نون لیگ ساری نااہل ہو جائے گی اگر وہ نااہلی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے؟ نون لیگ کے باقی لیڈران تو موجود ہیں نا, نون لیگ کے باقی کینڈیڈیٹس بھی تو موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ پنجاب ہمارا گڑھ ہے, لاہور ہمارا گڑھ ہے, اور وہ یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آ نہیں سکتا اور یہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ کاپی رائٹس ملے ہوئے ہیں, جو ان کے لیے ابھی جو ہے وہ گڑھ جو ہے آپ بہت جلدی دیکھیں گے لاہور اور پنجاب ان کے لیے بہت بڑا گڑھا ثابت ہوگا, گڑھ نہیں ہوگا. اچھا وہ کس بنیاد پہ عوام میں نہیں جا رہے؟ وہ کس بنیاد؟ دیکھیں جب عوام میں جائیں گے, عوام میں کیوں نہیں جا رہے؟ عوام میں اپنا جائیں, اپنا مالنامہ لے کر جائیں, اپنے 16 مہینے کی کارکردگی لے کے جائیں, اپنی وزیر اعظمی لے کے جائیں. لیکن فیصل صاحب آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ اس تمام تر کارکردگی سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ وزارتیں آپ لوگوں نے ایسی لیں اسمارٹ لی کہ جن میں اتنا بیک لیش نہیں آیا, لیکن یو آر پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ. اس وقت ظاہر ہے کہ ہر فیصلے کو سیکنڈ کیا جا سکتا تھا, تو اب ہاؤ کین یو نو ڈسٹینس یور سیلف؟ ہم ڈسٹینس نہیں کر رہے, ہم اس حکومت کا حصہ تھے. ہمارے پاس پرائم منسٹرشپ یا فائنانس منسٹری نہیں تھی, ایسی منسٹری نہیں جس میں ہم کہتے ہم مشورے دے سکتے تھے. ہم تو حکومت کے بعد بھی کے پی جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ تھا, جہاں پر آج کہتے ہیں کہ دہشت گردی, وہاں پر بلاول صاحب نے 9 جلسے کی کنونشنز کیے ہائی کورٹ بار. ہم تو عوام میں گئے ہوئے تھے, ہم تو کوئٹہ بھی گئے, ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا. یہ تو سرینا ہوٹل کا چکر لگا کے واپس آ گئے اور انہوں نے ایک بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا تھا یا جو کرنا تھا وہ کر کے آ گئے. باقی ہمیں بتایا نا کہ کہاں پر عوام میں گئے, ہم تو جوڑ توڑ کی سیاست انہوں نے زبردست کر لی ہے نا, اپنا ہوم ورک اس طرف تو ان کا مکمل ہے نا کنڈی صاحب, تو وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ 8 فروری کے بعد آپ سے پتہ کریں گے کہ جوڑ توڑ کا کیا ہوا. جوڑ توڑ ہونی ہے 8 فروری کے بعد, نمبر گیمز پہ ہونی ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہترین جوڑ توڑ کرے گی اور حکومت بنائے گی. تو آپ نے کہا جیسے ان کے لیے پنجاب گڑھ نہیں گڑھا ثابت ہوگا, تو پھر گڑھ کس کے لیے ثابت ہوگا یہ بھی بتا دیں. دیکھیں وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا, مختلف پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر جو ہے وہ سیٹیں لے کر جائے گی. یہ جو کلیم کرتے ہیں, پہلے تو 2 طائفے تھے, پھر 120 سیٹوں پہ آ گئے, پھر 100 سیٹوں پہ آ گئے, کہ اب کہہ رہے ہیں کہ 100 سیٹیں ہم شاید. لیکن آپ دیکھیں گے جب عوام میں جائیں گے عوام میں جا نہیں سکتے. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جوڑ توڑ کی سیاست کریں گے, تو اس کو جوڑ توڑ کے لیے جو دھات ہے وہ کون سی استعمال ہوگی, کیا فیکٹر یوز ہوگا, کوئی چمک یوز ہوگی, کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں نمبر گیم کے ذریعے ہوگا نا. اگر آپ کے پاس نمبر گیم نہیں ہوگی آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ عدم اعتماد تھا پی ایم ایل این کے ساتھ, نمبر گیم زیادہ تھی. ہم نے ان کو کہا بالکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پرائم منسٹرشپ لیں. باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہوئیں, کچھ جماعتوں کے لیے گارنٹر آصف علی زرداری صاحب بنے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر جائیں, پھر ہم باقی اتحاد بنائیں, باقی جماعتوں کے پاس جائیں اور ہم حکومت بنائیں. تو نمبر گیم اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کیسے حکومت بنائیں گے؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جماعتیں جب سیٹیں لے کے جائیں گی ان سیٹوں کے حساب سے جو ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اتحاد بنائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب.